السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سورہ کہف کی فضیلت کو لے کر۔ دیکھیں، ویسے تو قرآن پاک کی ہر سورت کی اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھنے کی تلقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے صرف ایک یہ روایت ہی پیش کر دی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جمعے کے دن پڑھنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ دیکھیں ہفتے کے 7 دن ہیں اور سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اور اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ اور اس کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس سورت کا اول اور آخر پڑھنے والا شخص فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اول و آخر سے مراد ہے کہ اس سورت کی پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیات۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر ہے جس کا مفہوم ہے، ایک صحابی اپنے گھر کے اندر سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے، تو اس کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ تو جب اس نے باہر آ کر دیکھا اپنے گھوڑے کو، تو اوپر کی جانب جب اس نے دیکھا تو اسے ایک بادل کی طرح کا ایک سائبان نظر آیا۔ تو یہ واقعہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک پڑھتے رہو، یہ وہ سکینہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے پر نازل فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یعنی کہ یہ دیکھیں، فتنہ دجال ایک اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر پناہ مانگی تھی، حالانکہ یہ فتنہ ان کے دور میں آنے والا نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فتنے سے پناہ مانگی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کے زمانے میں بھی آنے والا نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال سے بچنے کا طریقہ اور دعائیں اپنے صحابہ کرام کو بھی سکھائیں، اور یہ صحابہ کے دور میں بھی آنے والا نہیں تھا۔ یہ تو اس امت کے آخر میں آئے گا، جو آخر میں کمزور ایمان کے لوگ ہوں گے، تو ان میں جو کچھ مضبوط ایمان والے لوگ ہوں گے وہ اس فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یعنی کہ شروع کی 10 آیتیں جس نے یاد کر لیں، یعنی کہ حفظ کر لیں، وہ محفوظ رہے گا، اور جس نے آخری 10 آیتیں پڑھیں وہ بھی محفوظ رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شروع کی 10 آیتیں بھی یاد کر لیں اور آخری 10 آیتیں بھی یاد کر لیں، تاکہ ہم اگر ہمارے زمانے میں فتنہ دجال آتا ہے تو ہم اس فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ اب دیکھیں ناظرین، فتنہ دجال سب سے خطرناک فتنہ ہے جس سے انبیاء علیہ السلام نے بھی پناہ مانگی ہے۔ تو اگر ہم سورہ کہف پر عمل کرتے ہیں، اس کی آیات کو یاد کر کے پڑھتے ہیں، تو آج کل کے زمانے کے اندر جو چھوٹے موٹے فتنے ہیں ہم ان سے بھی محفوظ رہیں گے، ہمارا ایمان جو ہے ان سے بھی محفوظ رہے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو سورت جو آیات ہمیں اتنے بڑے فتنے سے بچا رہی ہیں تو چھوٹے موٹے فتنوں سے بھی وہ ہماری حفاظت ضرور کرے گی۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کا اول و آخر پڑھا اس کے لیے اس کے پاؤں سے لے کر اس کے سر تک ایک نور روشن کیا جاتا ہے، اور جو شخص سورہ کہف کو پوری پڑھے اسے زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور روشن کیا جاتا ہے جو اس کو قیامت کے دن ملے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے پیر کے تلووں سے لے کر آسمان تک اس کو ایک نور ملے گا جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھا تو اس شخص سے لے کر بیت اللہ شریف تک اس کے لیے نورانیت ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جو شخص جس جگہ پر بھی موجود ہے، وہ پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہے، جتنا بھی اس کا خانہ کعبہ کے ساتھ فاصلہ ہے، تو خانہ کعبہ سے لے کر اس شخص تک اس شخص کے لیے نورانیت ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھا تو وہ دونوں جمعوں کے درمیان وہ اس کے لیے نورانیت ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جس نے پچھلے جمعے پڑھا اور جس نے آنے والے جمعے میں پڑھا تو ان دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ اور کچھ اقوال علماء کے یہ بھی ملتے ہیں کہ ان 2 جمعوں کے درمیان اس کے کاموں کے اندر آسانی کر دی جاتی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اسے روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ جس نے سورہ کہف کو اسی طرح پڑھا جس طرح سے وہ نازل کی گئی ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے وہ نور ثابت ہوگی۔ تو دیکھیں، ہم نے اس کے معنی اور مفہوم پر بھی غور کرنا ہے اور اس کے مقصد پر بھی غور کرنا ہے، اور ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے۔
اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم نے سورہ کہف کو پڑھنا کس ٹائم ہے۔ تو حدیث کے اندر ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص سورہ کہف جمعہ کی رات میں پڑھتا ہے اس کے لیے اس کی جگہ سے مکہ تک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، ہمیں سورۃ الکہف جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات پڑھنے کی فضیلتیں ملتی ہیں۔ تو علماء نے فرمایا ہے کہ اس کا پڑھنے کا جو ٹائم ہے، کیونکہ حدیث کے اندر جمعے کی رات یعنی شب جمعہ کا بھی ذکر ہے اور جمعے کے دن کا بھی ذکر ہے۔ تو شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے جمعرات کے شام کو، جو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، اس سے شروع ہو کر اگلے دن جمعے کی شام غروب آفتاب سے پہلے تک اس کا ٹائم ہے۔ یعنی کہ چاہے تو ہم اس کو جمعے کی رات کو پڑھ لیں، یعنی کہ جمعے اور جمعرات کے درمیانی جو رات ہوتی ہے وہ، اور چاہے تو ہم اس کو جمعے والے دن مغرب سے پہلے پڑھ لیں۔ اللہ پاک ہمیں سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو حفظ کر کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔